الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے اس کلام میں کہ جو نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں 441واں جس کو نمبر دیا گیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں الولایات و مضامیر الرجال، یعنی مقامات حکومتی لوگوں کے لیے میدان امتحانات ہیں۔ اب اس پہ گفتگو تو ماشاءاللہ اتنی ہو چکی ہے، اور بظاہر یعنی جس سطح پر ہم لوگ بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ علمی گفتگو تو اس پہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہ ایسا جملہ ہے کہ اس پہ ہمیں یعنی ایک علمی گفتگو تو بہت مشکل ہے نا، تو ہم عام گفتگو ہی کر سکتے ہیں۔ اور جتنی گفتگو ہو گئی ہے، جو نکات میرے پاس تھے ماشاءاللہ سے تقریباً 100% وہ بیان ہو چکے ہیں۔ تو میں ایسے واقعات کچھ تبرکہ نہیں سنا سکتا ہوں، اور وہ واقعات اس سے زیادہ بہتر آپ کے ساتھ واقعات پیش آئے ہوں گے، میرے ساتھ جو پیش آئے، اور 2-3 واقعات کے بعد پھر کوئی اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کا کریں کیا۔ تو اس کا ذکر بھی ماضی میں تو ہو چکا ہے، لیکن آج دوبارہ اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ مثلاً جیسا کہ ابتدا ہی اتنی خوبصورت کی قمر بھائی نے چوکیدار کی، سب سے پہلے میں نے نقطہ چوکیدار ہی کا لکھا ہے کہ سب سے بڑا فرعون جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے چوکیدار۔ وہاں جہالت بھی پر ہوتی ہے نا، تو وہ اگرچہ ہوتے ہیں تو صرف افسر تو ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ چوکیدار بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ٹوکن جاری کرنے والا ہے، کلرک جو ہے وہ بہترین اپنی فرعونیت دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو نادرہ ہے، جیسے کورٹ کا پیشکار ہے، ماشاءاللہ سے یہاں تجربے کار بیٹھے ہیں، اور وہ پیشکار کی حیثیت کیا ہے آپ اندازہ کریں کہ ایک صاحب ایک پرابلم، جیسے میں اسے اظہار بھی کرتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ بڑی رقم تھی، تو انہوں نے کہا نہیں کورٹ کے ذریعے سے یہ اور وہ میرے یوں تعلقات اور یوں تعلقات اور یوں تعلقات۔ تو مجھے وہ ڈیزگنیشن مجھے یاد نہیں ہے، جو سٹی کورٹ کا جو سب سے بڑا جج ہوتا ہے وہ میرا ماموں بھی لگتا ہے، شکیل رضوی صاحب، ابھی کچھ عرصے پہلے رہے ہیں، اب تو وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہوتے ہیں، اور میرے لنگوٹیے یار بھی ہیں میری طرح، ان کا قد ہے، اور وہ تھے۔ اب وہ مجھے بڑا اس سے کئی دفعہ میں نے اگنور کیا اس کو، لیکن وہ پیچھے پڑ گیا کہ نہیں آپ کا مسئلہ میں حل کراؤں گا، اپنے کمیشن کے چکر میں تھا شاید۔ تو وہ وہاں مجھے لے گیا، تو ان کے وہاں پیشکار کے پاس بٹھا دیا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، میں اس کو کیا بتاؤں، جو اندر بیٹھے ہیں وہ میرے کزن ہیں، اور وہ مجھے ابھی سنیں گے تو وہ مجھے کس طرح بلائیں گے، تو ماموں ہوتے ہیں ویسے۔ تو یعنی اتنا مطلب ماحول ایسا ہے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ویسے تو کوئی لرننگ نہیں ہوگی اس میں، شاید میں آپ سے زیادہ سیکھ سکتا ہوں اس سے، لیکن پوزیشن یہ ہو گئی ہے، اتنی تکلیف دہ باتیں ہیں یہ کہ میں اپنے جس نے مجھے چیٹ کیا نا، میں نے اس کو برملا کئی بار کہا کہ تجھ کچھ بھی کر لے، میں نے کورٹ نہیں جانا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کورٹ کبھی نہیں جاؤں گا، تم کرتے رہو جو کرتے ہو، لیکن فکر نہیں کرو میں کورٹ تمہارے لیے نہیں جاؤں گا۔ پوزیشن یہ ہے کہ ایس ایچ او یا اس سے چھوٹا رینک بھی اور جج، ایسا چین بنی ہوئی ہے کہ یہ راتوں کو شراب خانوں میں بیٹھا کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، ایس ایچ او سے اطلاع ملتی ہے، تھانے سے اطلاع ملتی ہے کہ کل آپ کے پاس یہ کیس آنے والا ہے، اور یہ اس طرح سے ہوگا، پھر ایسے ہوگا، تو پھر کیا وہ پورا آپس میں ایس ایچ او سے لے کے جج وہ سارے معاملات وہاں ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اتنے پیسے، اور آپ بتائیں کہ وہاں فیصلے ہونے۔ جی وکیل، جی ایگزیکٹلی وکیل ہیں اس میں ساتھ ہیں، بالکل ایسا ہے۔ ایک مختار کار، غالباً یہ سپر ہائی وے کے اس طرف کون سا علاقہ ہے، یہ نام ذہن سے نکل رہا ہے میرے، سپر ہائی وے کے دوسرے سائڈ پہ جہاں پہ بہت سارے وہ بنے ہوئے ہیں جو ہوٹلیں
نہیں وہ جو ہے بہرحال جو علاقہ ہے وہاں کا جو پیش کار جو ہے، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ابھی کی 70 کروڑ کی پوسٹنگ کی کوشش کی گئی، 70 کروڑ مجھ سے جو اعلیٰ افسر جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ سیٹ، پیشکار کی سیٹ 70 کروڑ، پوسٹنگ سیٹ نہیں سوری پوسٹنگ، اللہ اکبر، جو اس کو نہیں مل رہی، جس میں سے ان کے الفاظ جنہوں نے بتایا کہ اس میں سے جو ہے وہ 30 جاتے ہیں بوٹوں کے پاس، اور پھر جو باقی ہے پھر جو ان کے اوپر جو ایک نام کی سیٹ والے بیٹھے ہیں ان کے پاس، اور اس طریقے سے تقسیم ہوتے ہیں۔ جہاں پر یہ حالات ہوں، بھائی 70 کروڑ ایک پیشکار دیتا ہے، ہمیں یہ یاد ہے کہ بہت پرانی بات نہیں ہے، شاید 20 سال پرانی بات ہے، اس سے زیادہ نہیں، کہ پیشکار مطلب موٹر سائیکل بھی بہت پھٹیچر والی بات ہوتی ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں پیشکاروں کو کہ باقاعدہ وہ اکیلے تو جا ہی نہیں رہے ہوتے ہیں، اکیلا نہیں جا رہا ہوتا ہے، وہ کار تو بہت ہی اچھی لیٹسٹ ماڈلوں کی ہوتی ہیں ان کے پاس، اور پھر کچھ نہ کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ وزیر کے پاس ہونے چاہیے جو ہمارا ماحول ہے، وہ پیشکار وہ کلر سے اوپر ہی شاید ہوتا ہے چھوٹا سا۔ ہسپتالوں کی کیا حالت ہے، یہ میں صرف وہ جو میری سامنے کی باتیں ہیں ہسپتالوں کی، ایک دفعہ میں JPMC میں کام کر رہا تھا، میرا کئی بار ہوا کہ بس رہ گیا کہ میں اپنے پروفیسر کو پٹائی کرتا، لیکن مجھے بعد میں میری مصیبت آنی تھی، مجھے پتہ تھا، لیکن بعد میں نے سوچا میں کر دوں، میں نے نہیں کیا، کیوں میں اتنا زیادہ پھر ریگولر بھی نہیں رہا تھا، بہت بدظن ہو چکا تھا کہ وہاں پہ کیسے آتے ہیں ہمارے سول ہسپتال، جنا ہسپتال میں مریض کس لیول کے ہوتے ہیں، زیادہ تر اکثریت وہ لوگ ہوتی ہے ان کی ہوتی ہے کہ جو کھانے کی پرابلم ہوتی ہے۔ پابندی ہے کہ جو میرا تو تعلق آرتھوپیڈکس سے تھا کہ جتنے بھی جو نیلس ہیں اور چیزیں ہیں، جتنی بھی جو اس کو ضرورت ہے آپریشن کے لیے چیزوں کی، اس کو پابندی ہے مریض کے لیے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں اٹینڈنٹس کہ آپ کو خریدنا وہاں سے، اور وہ جو چیزیں جتنی بھی جو ہوتی تھیں تقریباً اس زمانے میں جب میں تھا، جیسے 500 کی چیز ہے تو 5000 تو کہیں نہیں گیا اس کی قیمت ہوا کرتی تھی، 500 میں چیز جو ہے وہ 5000 کی چیز، اس بات پہ میرا جھگڑا تھا، غصہ تھا میرا۔ آپ دیکھیں گے کیا لیول ہے، اب یہ کتنا اچھا ہے بظاہر، کتنا آنیسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، سرجری کرتا ہے، اور یہ مجبوریاں لوگوں کے لیے ڈالی ہوئی ہیں، پریشانیاں ڈالی ہوئی ہیں کہ 500 کی چیز نہیں، چلو 1000 تم لے لو، پابندی لگا دو کہ اسی دکان سے لینی ہے تو تم اپنا پروفٹ ہی رکھو گے نا، نہیں پروفٹ بھی ایسے کہ 5000 کی لینی ہے وہ چیز۔ پرائیویٹ اسپتال میں نے پوچھا تو نہیں تفصیل سے ڈاکٹر صاحب سے، انہوں نے جاب چھوڑی ہے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی، وہ کس وجہ سے چھوڑی ہے میں نے نہیں پوچھا، لیکن ہم نے جو چھوڑی وہ اس وجہ سے کہ ہمیں پابندی تھی کہ بھائی ہمارا اسپتال نہیں چلے گا، آپ کو اتنے ایکس ریز لکھ کے دینے ہیں، آپ کو اتنے جو ہے MRI لکھ کے دینے ہیں، آپ کو یہ ٹیسٹ لکھ کے دینے ہیں۔ میں کیسے لکھ دوں ایک آدمی کو؟ آپ کو اندازہ ہے کہ سب سے زیادہ جو انسان پرابلم میں ہوتا ہے وہ کس وقت ہوتا ہے؟ دیکھیے تھانے بھی جاتا ہے نا، زیادہ تر سارے کیسز میں نہیں، تھانے بھی زیادہ تر کیسز وہ ہوتے ہیں کہ انسان مینٹلی پریپیئر ہو جاتا ہے۔ اسپتال وہ جگہ ہے کہ وہاں پہ ہوتا ہے کچھ چیزوں میں مینٹلی پریپیئر، لیکن اکثر بیماریوں میں انسان مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتا ہے۔ تو جیب کی کیا پوزیشن ہے، کیا حالات ہیں، کیسے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کتنا یعنی مظلوم ہو رہا ہوتا ہے وہ شخص، اس کے اٹینڈنس، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کیا کتنے واقعات، سب سے زیادہ جو پراپرٹیاں بکنے والی دیکھیں، کب دیکھیں آپ نے؟ سب سے زیادہ وہ اسپتال بھی بیماروں کے سلسلے میں، خاندانی لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی پراپرٹیاں بیچ رہے ہوتے ہیں لہذا، اور پھر ڈاکٹر کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر کتنا مقدس پیشہ ہے، یہ پرائیویٹ کی بات کر رہا ہوں اور سرکاریوں کی، آپ کو پتہ مطلب یہ ساری وہ باتیں جو سب کو ہے، میں ٹیچنگ نہیں ہے، یہ لرننگ نہیں ہے اس میں، لیکن ایک ہے۔ بہرحال تو سرکاری میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ پوچھتا ہے باتیں کرتے کرتے کہ ہاں بھئی یہ تو وہ بولتا ہے میری پرائیویٹ کلینک میں آ جاؤ، وہاں پہ تمہارا اچھا، وہ کنونس کرتا ہے، وہ ٹیکٹکس ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے اس کو وہاں پہ بلانا ہے۔
یہ تو کتنی مشہور باتیں ہیں، اور یہ ہیں ان کا جو ہے وہ یعنی حقیقت پر مبنی یہ سلسلہ ہے کہ روڈیں بنتی ہیں ڈاکومنٹس میں، پھر خراب ہو جاتی ہیں، پھر بنتی ہیں، اور وہاں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے سالہ سال سے، کئی بار بن چکی ہوتی ہیں وہ بنی بھی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ جب بتائیں گے تو بھائی اس طرح کی مسائل ہیں۔ میں اسی لیے کہتا تھا کہ یہاں پہ یا تو کچھ قیام کرنا ہے پاکستان میں، اور یا پھر جو ہے یہاں سے ہجرت کرنا ہے۔ بہرحال تھوڑا سا بیان کرتا چلوں، محترم نے ناصر مکارم شیرازی صاحب کا جو شرح ہے اس کا بیان کیا تھا رضوی صاحب نے، تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں آج کے زمانے کے لوگوں کی بات کروں، مولا علی علیہ السلام کے جیسے انہوں نے ذکر کیا اس میں شرح میں ہے، اور ان کے اصحاب کا۔ تو آپ دیکھیں کہ امام خمینی کو دیکھ لیں، ان کی زندگی میں فرق آیا، وہی زندگی تھی، ہم نے جا کے دیکھا ان کا گھر رحلت کے بعد، کہ آپ کی زندگی وہی بالکل زندگی تھی کہ جو پہلے کی زندگی تھی۔ آقا خامنہئی کی بھی زندگی ایسی ہے، جو پہلے کی زندگی وہی۔ آقا بہجت تو روز ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حتیٰ وہ مسجد، وہ علاقہ، وہ مٹی کا رہا، پورا قم بدل گیا، لیکن وہ جگہ مٹی کی رہی جب تک آپ باقاعد حیات رہے۔ اب چینج آ رہا ہو تو میں نے دیکھا نہیں ہے اس کے بعد۔ تو یعنی کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ آقا بہجت کے گھر کو کچھ کہیں کہ بھئی آپ اچھے گھر میں چلے جائیں یا ان کی مسجد کو رینوویٹ کر دیں وغیرہ۔ تو ایسی ہستیاں آج بھی ہو سکتی ہیں اور ہیں ہمارے سامنے۔ یہ تو چونکہ بہت پرومیننٹ ہے تو ان کا میں نے نام لے دیا، ورنہ ایسے علماء آپ کو مل جائیں گے۔ خود ہمارے اس سندھ میں ایسی ہستیاں گزری ہیں، واگرجی کے مولانا کیا نام تھا، غلام مہدی صاحب، ہم نے دیکھا، ہم نے بیٹھا ان کے ساتھ یعنی وقت گزارا۔ غلام مہدی صاحب ہیں، ان کے شاگرد تھے، پھر وہ مشارع العلوم میں پڑھے غلام قمبر صاحب، بالکل مٹی والے لوگ تھے یہ، سادہ۔ اچھا چلیں بھائی وہ تو گاؤں کے تھے، یا غلام قمبر صاحب تو پھر شہر میں آ گئے تھے، خود ابھی باقاعد حیات ہیں علیحدہ جواری صاحب۔ یہ چھوٹی ہستیاں نہیں ہیں، یہ سندھ کے میں نے ذکر کر رہا ہوں، خدا کی قسم، یعنی سندھ میں شاید ان سے بڑا عالم کراچی سے ہٹ کے اس زمانے میں جب ہم ان کے ساتھ تھے اس کی وقت مجھے نہیں معلوم کہ ان سے بڑا کوئی ہو۔ لٹرلی میرے ساتھ جیسے جمعدار اپنی بیوی کو بٹھا کے سائیکلوں میں، جو والی سائیکل دیسی والی سائیکل بھی گھومتے ہیں، میرے ساتھ وہ اس سائیکل پہ جب امامہ پہنتے تھے، ہمارے ساتھ ISO کے لیکچرز میں جاتے تھے اس سائیکل پر۔ اللہ اکبر، یہی ان کی شہرت، بلکہ اب تو نہیں رہی چونکہ یہاں کے لوگ بہت پرومیننٹ ہو گئے ہیں، شہرت یافتہ ہو گئے ہیں، وہ تو دب گئے جوادی صاحب، ورنہ تو جوادی صاحب تو سندھ کے سب سے بڑے عالم تھے، اور ہیں شاید علمی حوالے سے آج بھی ہوں۔ اسی طرح سے ان سب سے بڑھ کر جو میں نے دیکھا، وہ سب سے زیادہ ان کے ساتھ وقت گزارا، الامان، خدا کی قسم وہ ہستی کہ جس کے پاس بیٹھ کر میں نے اپنے آپ کو بالکل ذرہ سمجھا۔ یعنی میں شہید عارف حسینی کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں، یعنی بیٹھنے سے مراد ہے میں نے کچھ وقت گزارا ہے، بہت کم لیکن وقت گزارا ہے، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے 10 کتابیں پڑھی ہیں، میں نے 4 کتابیں پڑھی ہیں۔ ہر عالم کے ساتھ یہ فیل میں نے محسوس کیا کہ ہاں اس کا علم مجھ سے زیادہ ہے، لیکن اس شعبے میں شاید میرا زیادہ ہے، لیکن جہاں پہ میں نے ذرہ اپنے آپ کو محسوس کیا وہ تھے آقا جعفر صاحب۔ زبان ہی نہیں کھلتی، زبان نہیں کھلتی تھی ان کے سامنے میری۔ میں دعا کرتا تھا کہ وہ ایسا پروگرام یوم حسین وغیرہ ہوتے تھے، ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی بلا لیا جائے اور وہ بھی ساتھ وہاں بیٹھے ہوں، تو میں دعا یہی کرتا تھا کہ نہیں، اور میری دعا قبول ہی رہی وہ، کہ میں نے کبھی ان کے سامنے کوئی تقریر نہیں کی۔ تو وہ اتنی عظیم ہستی کہ ان پہ نہیں معلوم کیوں اب تک کوئی کتاب میں نے نہیں دیکھی ہے، ان پہ کتاب ہونی چاہیے۔ شاید میرا فریدہ بنے، کہتے کہتے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ چھوٹا سا ایک کتابچہ تو مجھے بنانا چاہیے، یعنی لکھنا چاہیے، کہ اتنے سادہ انسان، اتنے سادہ، اتنے زیادہ یعنی خلوص اور زہد میں کمال،
احمد خمینی، امام خمینی کے فرزند، اب کیا ان کو پروٹوکول تھا یہاں پہ؟ بہاؤالدینی صاحب جو چلے گئے یہاں سے، ان کا بھی کیا پروٹوکول تھا، کیا حیثیت تھی ان کی؟ آغا جعفر صاحب کے پاس چونکہ وہ ایسی ہستیاں تھیں، ایرانی جو ہے وہ انسان شناس لوگ بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کے پاس ایسے جھک کے بیٹھتے تھے آغا جعفر صاحب کے پاس. تصویریں بھی ہیں کچھ ایسے بیٹھے ہیں احمد خمینی آغا جعفر صاحب کے پاس. اللہ اکبر. آغا بہاؤالدین کی تو میں نے نہیں دیکھی ہے، لیکن وہ بھی اسی طرح سے بہت اظہار عقیدت میرے سامنے کرتے تھے آغا بہاؤالدین آغا جعفر صاحب کی. یہ میں بتا کس لیے رہا ہوں کہ اتنا ہمیں سب کانشیسلی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو وقت زیادہ ہو جائے گا، پھر وہ تفسیر پہ بھی انشاءاللہ آج شروع کرتے ہیں تھوڑا سا. تو میں تھوڑی سی یہ بات کروں کہ اب یہ ساری باتیں جو ہم کنکلوژن اس کا نکالتے ہیں، تو ہمیں کیا نکالیں کنکلوژن؟ دیکھیں، آپ نے سوچا ہوگا یہ جو سیمینار ہوا تھا مدرسے میں، اس میں نے ذکر کیا تھا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں. اس سے پہلا والا سیمینار، اس میں کہ جو امام نے جو حکومت قبول نہیں کی تھی، اس کی میں نے دلیل دی تھی. تو وہ دیکھیں، اگر دنیا کو دیکھیں تو آپ کافی پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ یہ کیا نظام تو چلا رہا ہے، اجتماعی حوالے سے، انفرادی نہیں، کہ کیا نظام چل رہا ہے. یہ کوئی رزلٹ آیا ابھی تک؟ وہ چند سال رسول اللہ کے، پھر بہت تھوڑا وقت مولا کائنات کا، اس کے بعد کیا ہے؟ پھر امام خمینی کا، تو وہ بھی ذرا سی جگہ پہ دنیا کے، پوری دنیا کو لے. تو یہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں؟ بہت سوالات پیدا ہوتے ہیں. بہت اہم سوال ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ آخر ہے کیا کہانی؟ تھاٹ پرووکنگ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اصل میں دنیا، جیسے آپ بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، تو یہ اگر مزرعہ بہترین بن جائے تو پھر ہر کلاس میں امتحان دینے کے لیے آتا ہے تو اس کی چیزیں پھر کھول دی جاتی ہیں پریکٹیکل میں، کیمسٹری کے بھی اور فزکس کے بھی. اب تم کرو، دوبارہ سے کرو. تو یہ دنیا نتائج کی جگہ نہیں ہے. آپ کو نتیجہ نہیں نکالنا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر کو یہ نہ سوچیں کہ یار میں جو ہوں، یعنی میں اپنے بچے کو اس لیے صحیح کروں کہ آیا یہی صحیح ہو جائے یا نہیں. اجتماعی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اجتماعیت میں اس کا رول ہو، میرا بھی رول ہو. آپ نے کبھی سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی زحمتیں آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ، آج بھی اتنا اٹریکٹفل، اور ہر عقل مند کے لیے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اسلام سے کسی مذہب کا، پھر بھی عیسائیت زیادہ ہے. تو یہ عیسائیت کس کی پھیلائی ہوئی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی. اگر دیکھیں تو علت کے لحاظ سے ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ کے بعد تو بالکل ڈیڈ ہو گئی تھی. 200 سال بعد ایک آدمی نے عیسائیت کو پھیلایا ہے. اللہ اکبر. تو یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ کا بچہ جو آپ کی تربیت آپ اس نیت سے کریں کہ یہ جو ہے انسانیت کی خدمت کرے گا، یہ خود بھی اصلاح کرے گا اپنی اور انسانیت کے کام آئے گا. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے خدا کا ایسا جو ہے سسٹم کام کر رہا ہے. سپر کمپیوٹر بھی وہ لفظ بہت ہی بالکل بیکار ہے. یہ خدا کے کون سے کمپیوٹرز کام کر رہے ہیں کہ کس نے کس وقت کون سا عمل انجام دیا، اس کے بدلے میں اس کو کیا ملنے والا ہے. اصحاب کہف میں بالکل کہ اس کے والد جو ہے صالح انسان تھے، آپ دیکھیں کہاں جا کے اجر دیا. تو اس طریقے سے جو ہے کچھ نہیں پتہ ہمیں کہ ہماری کون سی جو نیک نیتی. آپ دیکھیں کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام، میں نے اس پہ کافی سوچتا رہا، میں بہت عرصے سوچا ہے اس بات پہ کہ اگر ہم کوانٹٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو ائمہ کی نیکیاں بظاہر، باطن کی بات ہی نہیں کر رہے، تو بظاہر وہ تو بہت تھوڑی نکلتی ہیں. یعنی ٹوٹل جتنی ائمہ نے سخاوت کی ہوگی ایک سیٹ کی برابر. ایک سیٹھ نے جتنے دنیا میں مال غریبوں میں دیا ہوگا اتنا نکل گئی ہو. ضرورت چاہیے نا یہ جملہ کہنے کے لیے. لیکن کیا یہ ہے مسئلہ؟ مسئلہ وہ کوالٹی کا ہے. تو کوالٹی پیدا کرنی ہے. کوالٹی تو لے کے آؤ.
یہ کوالٹی چاہیے، اس کی کوشش کرنی ہے، انفرادی زندگی میں بھی، انفرادی اپنی زندگی ہے یا اجتماعی کہ جس کے لیے آپ اپنے بچوں کی بھی تربیت کرتے ہیں، اور آپ کو بھی اس اجتماعیت میں یہ اہم ترین بات کہ اجتماعیت میں حصہ ڈالتے رہنا ہے۔ اجتماعی یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ نا کہ حکومت، اور پھر کتنی خوبصورت، یہ بھی میرے ذہن میں تھا کہ شاید یہ آخری پوائنٹ بیان کر دوں، تو مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں بیان کر دیا کہ یہ ولایت جو ہے یہ یہاں بھی ہے، اصل میں ولایت ہر جگہ ہے، جہاں بھی پاور آ جائے، جہاں بھی پاور آ جائے۔ تو ہم بھی اپنے اندر دیکھیں، جو بارہا میں کہتا رہا ہوں کہ یہ عبد الستار ایدھی جو بنا، یہ ایسے ہی نہیں بن گیا ہوگا، اس نے گھر سے شروع کی ہوگی، نیکیاں گھر سے شروع کی ہوں گی۔ میں سوچتا ہوں نا کہ میں یہ کر لوں، یہ کر لوں، اب دیکھ رہے ہیں 8-9 سال سے ہم لوگ ساتھ ہیں، میں کر ہی نہیں پا رہا ہوں، وہ اس لیے نہیں کہ میں گھر میں بھی صحیح نہیں ہوں۔ گھر میں جس دن میں صحیح ہو جاؤں گا تو خود بخود مجھے اتنا کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود میں اس راستے پہ کہ جس پہ ایدھی یا سیلانی یا دوسرے ہیں یا ظفر JDC، یہ اس پہ آ جاؤں گا، اس راستے پہ۔ لیکن اس راستے پہ چڑھ ہی نہیں پا رہا ہوں، اس ٹریک پہ آ ہی نہیں پا رہا ہوں، اس لیے کہ میں گھر میں صحیح نہیں ہوں۔ حقیقت ہے یہ، عجز و انکساری تصنع ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ میں گھر میں نہیں بن رہا ہوں صحیح۔ تو ہمیں اس طریقے سے اپنے آپ کو درست کرنا ہے کہ جس کے بعد ہم شاید یہ کر لیں۔ تجربہ یہی بتاتا ہے، غالباً پچھلے دنوں، انہی دنوں میں نے بیان کیا تھا کہ ہمارے دوست نہیں ہے، میں نے وہاں جمعہ کی نماز میں یہ کئی بار بات آئی ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی حکومت کے مسائل چل رہے ہیں، کہ اس سلسلے میں نے بیان کیا تھا کہ میرے دوست خود ہیں، اتفاق سے یہاں بھی 1-2 آئے ہیں، کہ جو کہتے تھے کہ ہم جو ہے ایسے کریں گے اگر ہم حکومتی کسی عہدے پر آ گئے، لیکن وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ انسان بہت بدل جاتا ہے۔ کتنے اچھے لوگ ہیں ہمارے اندر، جو یہ کام ہونا چاہیے کہ CS کے جس گھر میں آپ آتے رہیں میرے پاس، جس میں میں رہتا ہوں، یہاں پہ پہلے وہ CSS کی تربیت کا انسٹیٹیوٹ کھلا ہوا تھا، ہمارے مومنین نے کھولا تھا نیچے گراؤنڈ فلور پہ، اور وہ کئی سال چلتا رہا۔ تو وہ تربیت کرنا، CSS کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، حکومتی افسر بنانے کے لیے لوگوں کو تیار، یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں اگر ہمارے ہاں ہوں تو اس طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ بہرحال خدا ہمیں توفیقات عطا فرمائے کہ ہم جو ہیں اس میں بھی دیکھیں کہ اگر کوئی ایسے حرکتیں کر رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آخری ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں اپنے ساتھ۔ ایک دفعہ میں ابھی چند سال پہلے، کچھ سال پہلے ڈومیسائل بنانے گیا تھا، اسی سیوک سینٹر کے پیچھے DC آفس میں۔ تو وہی کلرک بیٹھے ہوئے تھے، کلرک ہی تھے، پتہ نہیں کلرک بھی جونیئر تھے یا کیا تھے۔ تو ایک اچھی خاصی زحمتوں سے میں گزرا، وہ سب کچھ میں نے دیے، پیسے جو رشوت مبارک ہوتی ہے وہ سب جگہ میں نے دی۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسے مطلب چہرہ بنا کے مجھے 2 ایسی سیٹیں تھیں برابر اندر آفس میں گیا تو ایک نے مجھے کہا کہ یہ آپ کل آ جائیں اور ایسے چہرہ بنائیں گے، جیسے لمبا کام ہے اور یہ پھر وہ کسی اور آدمی سے مصروف ہو گیا، وہ سن رہا تھا برابر والا، دونوں بالکل ساتھ ایسی ٹیبل ہیں، وہ سن رہا تھا۔ کافی میں پریشان اس کے سامنے کھڑا رہ گیا، یار یہ سب کچھ کر دیا پھر بھی۔ تو اس نے کیا کہا، جیسے وہ مصروف ہوا تو اس نے مسکرا کے، اب وہ مسکرا، یہ چہرہ بنایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں بڑا زحمت ہے، ابھی یہ کام ابھی تھوڑی ہو سکتا ہے۔ تو اس نے مسکرا کے مجھے دیکھا، کہا آپ ادھر آئیے، بالکل ساتھ ٹیبل ہیں، آپ ادھر آئیے، کہ میں ابھی کر دیتا ہوں آپ کا کام۔ تو اس نے کیا کچھ کیا، بس اسی وقت مجھے فارغ کر کے دے دیا۔ اللہ یہ دیکھیں نا انسانوں کا فرق۔ تو یہ اچھے لوگ ہمارے یہاں ہیں۔ ہماری جو تفصیل تھی، اب وقت چونکہ بہت کم ہے،